کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دے دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اور اللہ اس مہینے میں دعائیں بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے رمضان روزوں کا ذکر ہے، مسائل چلتے 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 پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو کہہ دو ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم مجھ سے مانگو تو صحیح، تو رمضان میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں آپ چاند دیکھنے کی بڑی کوشش کیا کرتے تھے، بڑی اہمیت سے شعبان کا چاند دیکھا کرتے تھے۔ جب چاند دیکھتے تو اس کے بعد رمضان کی تیاری میں لگ جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب شعبان کا 29واں دن ہوتا، 29واں دن تو آپ چاند دیکھتے، اگر چاند نظر نہ آتا 30 دن پورے کر کے پھر رمضان کی طرف جاتے۔ اس لیے جب آپ رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا فرماتے وسلمنا الی رمضان کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے شعبان کی ابتدا ہی سے رمضان کی استقبال کی تیاری شروع کر دیتے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب کیا، آپ نے خطاب کیا صحابہ کرام سے اور فرمانے لگے یا ایھا الناس، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہزار مہینوں کے برابر، گویا کہ وہ ایک رات 30,000 راتوں کے برابر ہے، 30,000 راتوں کے برابر۔ تو اس میں گویا عبادت کرنا 30,000 راتوں کے برابر وہ ثواب ہے۔ اسی کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا، اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ وجعل قیامہ لیلا تطوعا، قیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس رمضان کی رات کو جو نوافل یعنی تراویح پڑھنے کو سنت قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، فرمایا کہ جو رمضان میں نفلی عمل کرے گا تو اس کو فرض کا ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں جو فرض کا ثواب ہے تو رمضان میں نفل عبادت پہ فرض کا ثواب ملے گا۔ فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ فریضۃ
ومن ادى فيه فريضة كان كمن ادى 70 فريضة فيما سوا. فرمائیں کہ جو رمضان میں ایک فرض پہ عمل کرے گا تو باقی دنوں کے 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پھر آگے آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. اے لوگو یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. توجہ فرمائے صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کا لفظی معنی رک جانا. صبر کا لفظی معنی رک جانا، روک لینا. کیا مطلب؟ اگر شریعت کی نظر سے دیکھا جائے، قرآن و سنت کی نظر سے دیکھا جائے، حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو صبر کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا. اور صبر کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں کا پابند بنا لینا. اور اس میں صبر کی تو ہے صبح صادق سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا. پھر گرمی میں کتنی شدت ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، اور گرمی میں سردی میں بھوک لگتی ہے. تو ایک آدمی گویا کہ اپنی بھوک کو روکے ہوئے اللہ کے لیے، ایک آدمی پیاس کو روکے ہوئے ہے اپنے اللہ کے لیے. تو اس لیے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. جو اللہ کے لیے صبر کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا. اللہ اس کو جنت